السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی رانا عبدالشکور، آپ کا سوال ہے عذاب قبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اگر آپ دیکھیں جب کہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان ظالموں سے ہاتھ پھیلا کر کہیں گے نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہون کے عذاب کا معنی ہے ہوان، یعنی رسوائی، تو ان کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا جلد ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ نیز اللہ رب العالمین نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا ہے، جو آگ ہے، اور صبح اور شام اس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ فرعون اور آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، یعنی جہنم میں۔ برا بن عازب فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عقد المؤمن فی قبرہ، جب مومن کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ایسے وقت میں جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور آ کر مومن کو قبر میں بٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ مومن گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی، نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہی وہ قول ہے اللہ رب العالمین کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں قول ثابت کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العالمین وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں کلمہ طیبہ کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور عذاب قبر کا ذکر کیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ عائشہ فرماتی ہے، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے قبر کے فتنے کا ذکر کیا کہ جس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، تو آپ کا یہ ذکر سن کر سامعین رونے لگ گئے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو کچھ میں نے دیکھا وہ تم دیکھ لو قبر کے عذاب کے تعلق سے، تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ وانہ لیسمع قرع نعالہم، بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو میت جاتے ہوں کی جوتیوں کی آواز سنتی ہے۔ ایسے وقت میں اتاہ ملکانی، دو فرشتے آتے ہیں جو اسے آ کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ مومن جواب دیتا ہے اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس میت سے کہا جاتا ہے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اللہ نے اس کے بدلے تجھے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ تو مومن بیک وقت دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اور اسی طرح معاملہ منافق اور کافر کا، تو اس سے کہا جاتا ہے بتا تو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کنت اقول ما یقول الناس، میں وہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، کہ تو خود بھی نہ سمجھا اور کسی سمجھانے والے کے پیچھے بھی نہ چلا، یعنی قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی اور کسی سے قرآن حدیث سن کر اس کی پیروی کرنے کی توفیق بھی تجھے نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس میت کو، کافر منافق کو، لوہے کے ہتھوڑے سے اتنی مار پڑتی ہے کہ وہ چلا اٹھتا ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ اس کی قبر کے آس پاس والے دیگر جو جانور ہیں، حشرات ہیں، وہ اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ایک دن غروب آفتاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک ہولناک آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر، آخری تشہد میں یہ دعائیں کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے مستدرک حاکم کے اندر اللہم فانی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر ومن فتنۃ شر الغنى ومن فتنۃ شر الفقر ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پہ سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر۔ دو قبروں پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی پاداش میں نہیں، بلکہ فرمایا ایک چغل خور ہے اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا، بچنے کی کوشش نہیں کیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنتی کو جنت، جہنمی کو جہنم، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے، قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم، جب میت کو چارپائی پہ رکھ دیا جاتا ہے پھر لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو جو نیک میت ہوتی ہے وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی چلو جلدی چلو، آگے لے چلو آگے لے چلو، اور جو بدکار میت ہوتی ہے
وہ کہتی ہے یا ویلہا این یذہبون بہا، ہائے بربادی، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی اس آواز کو انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری ہے میرے پیارے بھائی، جو کچھ میں نے بیان کیا، اور صحیح بخاری میں سے یہ کتاب الجنائز ہے، باب ما جاء فی عذاب القبری ہے، اسی طرح باب التعوذ من عذاب القبری ہے، اسی طرح باب عذاب القبری من الغیبۃ والبول ہے، اور اسی طرح باب المیت یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ہے، اور باب کلام المیت علی الجنازہ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ایسے کرتوت کرنے سے اپنی حفاظت میں رکھے کہ جن سے ہم قبر کے عذاب کے حقدار ہوں، اور اللہ ہمیں عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ رب کائنات سے دعا ہے میدان جہاد میں یا تبلیغ کے میدان میں اللہ شہادت سے سرفراز کرے تاکہ ہم قبر کے عذاب سے فری ہو سکیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔